بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے اندر سبق نمبر 25 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق لما بینا کذا ھذا کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یؤخذ به المشفوع قال وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع وإن حتى جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأن حتى البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع لأن الثمن ما بقي وكذا إذا حتى بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يحت عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حت الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها بخلاف الحط لأن فيه منفعة له ونزير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فيما يؤخذ به المشفوع، یہ فصل اس چیز کے بیان میں ہے جس کے ذریعے مشفوعہ مکان یا پلاٹ کو لیا جاتا ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بائع نے مشتری کے ذمے سے کچھ ثمن کو کم کر دیا تو یہ شفیع کے ذمہ سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَتَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، اور اگر بائع نے مشتری سے پورا ثمن کم کر دیا یعنی معاف کر دیا تو لم يسقط عن الشفیع، شفیع سے کچھ بھی ساقط نہیں ہوگا۔ لأن حت البعض، اس لیے کہ کچھ ثمن کی کمی کو اصل عقد کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، لہذا یہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی۔ لأن الثمن ما بقي، کیونکہ ثمن تو وہی ہے جو باقی بچ گیا۔ وَكَذَا إِذَا حَتَّ بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ، اسی طرح جب گھر کو پورے ثمن کے بدلے میں شفیع کے لیے لینے کے بعد بائع نے کم کر دیا، یحت عن الشفیع، تو اتنی مقدار شفیع سے بھی کم کی جائے گی۔ حتی یرجع علیہ، یہاں تک کہ شفیع رجوع کرے گا مشتری پر اتنی مقدار کا۔ بخلاف حت الکل، بخلاف پوری ثمن کی کمی کے کہ پورا ثمن معاف کر دیا۔ لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال، تو اس کو کسی حال میں بھی اصل عقد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ وقد بیناہ فی البیوع، اور اس کو ہم نے کتاب البیوع میں بیان کیا۔ وإن زاد المشتری للبائع، اور اگر مشتری بائع کی خاطر ثمن میں کچھ زیادتی کر دے تو یہ زیادتی لازم نہیں ہوگی شفیع کے حق میں۔ لأن فی اعتبار الزیادۃ ضررا بالشفیع، اس لیے کہ زیادتی کو معتبر ماننے میں شفیع کا نقصان ہے۔ کیوں؟ لاستحقاقہ الاخذ بما دونہا، اس لیے کہ شفیع تو مستحق بن چکا ہے اس مکان کو لینے کا، بما دونہا، اس زیادتی سے کم ثمن کے ساتھ، بخلاف کمی کے، بخلاف اس کمی کے یعنی جو بائع کی طرف سے کمی ہوئی۔ لأن فیہ منفعۃ لہ، اس لیے کہ اس میں تو شفیع کے لیے فائدہ ہے۔ ونظیر الزیادۃ، اور زیادتی کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ مثلا جب مشتری نے ثمن اول سے
بڑھا کر عقد کے اندر تجدید کی تو لم یلزم الشفیع، تو شفیع کو یہ زیادتی لازم نہیں ہوگی، حتی کان لہ ان یاخذھا بالثمن الاول، یہاں تک کہ شفیع کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو لے لے ثمن اول کے ساتھ، لما بینا، اس دلیل کی بنیاد پر جسے ہم نے بیان کیا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، یعنی تجدید کے بغیر زیادتی والا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں کیا مسئلہ زیر بحث ہے۔ مشفوع مکان کو کیسے لیا جائے گا، یعنی شفیع مکان کو جب لے گا تو بائع اور مشتری کی طرف سے مختلف قیمتیں اگر سامنے آ رہی ہوں، پھر ان قیمتوں کے اندر کمی بیشی ہو، بائع اپنی طرف سے قیمت کچھ کم کر دے یا شفیع اپنی طرف سے اضافہ کر دے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ ہمارے آج کے سبق میں یہی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر بائع بطور تبرع کچھ ثمن کم کرے، مثال کے طور پہ شروع میں جب بائع احمد نے وہ مکان بیچا تو 12 لاکھ میں بیچا تھا، پھر احمد کا اس سعید سے کوئی تعلق واسطہ نکل آیا تو اس نے اس میں 2 لاکھ روپے کمی کر دی اور 10 لاکھ روپے کر دیا، تب وہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی، یعنی اب شفیع اگر لے گا تو شفیع بھی 10 لاکھ میں ہی لے گا، 12 لاکھ میں نہیں لے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت یہ پائی جائے کہ بائع بالکل ثمن کو ختم کر دے، پورا ثمن معاف کر دے اور بائع مشتری سے کچھ بھی نہ لے، یعنی 12 کا 12 لاکھ روپیہ بائع احمد نے مشتری سعید کو چھوڑ دیا، کچھ تعلق واسطہ ایسا نکل آیا یا سعید نے کوئی ایسی خدمت سر انجام دی، کوئی ایسا کارنامہ کیا جس میں اس نے بطور انعام اس کو 12 لاکھ روپے والا مکان دینے کا فیصلہ کیا، تو گویا کہ یہاں بائع مفت میں وہ مکان مشتری کو دے رہا ہے، تو اس صورت میں شفیع اگر لینا چاہے تو شفیع سے کچھ کمی نہیں ہوگی، شفیع پورا ثمن دے کر ہی وہ مکان لے گا، شفیع 12 لاکھ روپے میں ہی لے گا۔ کیوں کہ ایک ضابطہ ہے، شفیع مکان کو ثمن کے عوض ہی لے سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مشتری تبرعاً اپنی طرف سے ثمن میں اضافہ کرے، مثلا یہی مکان احمد بائع 12 لاکھ روپے میں مشتری سعید کو دے رہا تھا، اب مشتری سعید نے اپنی طرف سے بجائے 12 لاکھ کے 2 لاکھ روپیہ بطور تبرع احمد کو دیا۔ اس نے سمجھا کہ فی الوقت احمد اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، پہلے اس کے حالات اچھے تھے، اب یہ مکان مجبوری میں بیچ رہا ہے اور خود تو وہ 12 لاکھ روپے ہی مانگ رہا ہے، لیکن مشتری نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس کو 12 نہیں، میں اس کو 14 لاکھ روپیہ دوں گا، تو اصل ثمن جو طے ہوا ہے وہ 12 لاکھ ہی ہے، تو اب شفیع اس کو پہلی ثمن یعنی 12 لاکھ کے عوض ہی لے گا۔ ہاں ایک اور صورت یہاں پہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری تجدید عقد کے ذریعے ثمن بڑھائیں تو تب بھی مشتری پہلی قیمت پر ہی لے گا، مثلا بائع اور مشتری احمد اور سعید کے درمیان پہلے ایک بیع ہوئی، اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپے ثمن طے کی، اس وقت کے گواہ جو موجود تھے انہوں نے آ کر شفیع عبداللہ کو بتایا، پھر 2-3 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ پچھلا عقد ختم کرتے ہیں، نئے سرے سے بیع کرتے، تو ایک عقد ختم کر کے دوبارہ انہوں نے تجدید عقد کی، نیا عقد کیا، تو نیا عقد اب انہوں نے 12 لاکھ روپے میں کیا، نئے عقد میں ثمن انہوں نے 12 لاکھ رکھا کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ ثمن بڑھا دیا جائے، تو دونوں نے باتفاق رائے اس کا ثمن 12 لاکھ روپے طے کیا، تو گویا کہ یہاں پہ 2 بیع پائی گئی، تجدید عقد کے ذریعے سے پہلی بیع 10 لاکھ والی ختم کر کے 12 لاکھ پہ لائی گئی، تو اب شفیع کے پاس تو 10 لاکھ والی رپورٹ ہے اور 10 لاکھ کے گواہ موجود ہیں، اب اگرچہ 12 لاکھ والے گواہ آ بھی جائیں، جو 12 کا معاملہ طے ہوتے وقت موجود تھے وہ بھی جا کر شفیع کو بتا دیں، تو اب شفیع کو حق حاصل ہے کہ شفیع پہلی طے شدہ بیع میں جو ثمن تھا وہ ادا کر کے اس مکان کو بذریعہ شفع لے لے۔ آئیے اب اس کی تفصیل کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فیما یؤخذ بہ المشفوع، آج کی فصل ہے اس چیز کے بیان میں
جس کے ذریعے مشفوعہ مکان کو پلاٹ کو لیا جاتا ہے، یعنی اس مشفوعہ مکان کے عوض میں جو دیا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ قالت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ، بائع نے مشتری سے کچھ ثمن کم کر دیا، يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ، تو اتنی مقدار شفیع سے بھی ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ حَتَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، لیکن اگر بائع مشتری سے جمیع ثمن کو معاف کر دے، کم کر دے، ختم کر دے، تو لم یسقط عن الشفیع، تو شفیع سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن حتى البعض يلتحق بأصل العقد، اس لیے کہ بعض کی کمی کو، بعض ثمن کی کمی کو اصل عقد کے ساتھ ملایا جائے گا۔ فیظہر فی حق الشفیع، اور یہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی۔ لأن الثمن ما بقی، اس لیے کہ ثمن تو وہی ہوگا جو باقی رہ گیا ہے، یعنی پہلے 12 لاکھ تھا، 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ بچ گیا تو یہی اصل ثمن ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا حَتَّ بَعْدَ مَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ، اِذَا حَتَّ بَعْدَ مَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ، کہ اگر شفیع نے پورا ثمن دے کر، اولاً جو ثمن طے ہوا تھا 12 لاکھ روپے، وہ 12 لاکھ روپے دے کر شفیع عبداللہ نے بذریعہ شفع وہ مکان لے لیا ہو، اب بعد میں جو بائع احمد ہے وہ مشتری سعید کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے کسی تعلق کی بنیاد پہ 2 لاکھ روپے اگر کم کرتا ہے کہ مشتری سعید اس کے ذمے سے 2 لاکھ روپے کم کیے جائیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کا اظہار بائع نے بعد میں کیا اور شفیع اس وقت 12 لاکھ روپے ادا کر کے مکان کو لے چکا تھا۔ تو اب اگر 12 لاکھ کی ادائیگی کے بعد اس کو پتہ چلا اور 12 لاکھ کی ادائیگی کے بعد بائع نے اپنے مکان کو 12 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ میں بیچنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور بخوشی اس نے اپنا مکان 10 لاکھ میں بیچ دیا، تو یحط عن الشفیع، تو یہ 2 لاکھ روپے کی کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی۔ حتی یرجع علیہ بذلک القدر، اب یہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ شفیع رجوع کرے گا مشتری کی طرف اتنی مقدار کا کہ مشتری نے مکان خریدا تو تھا 10 لاکھ میں اور شفیع کو 12 لاکھ میں بیچا، یعنی بائع کی طرف سے اس کے 2 لاکھ واپس آ گئے۔ جب بائع کی طرف سے اس کے 2 لاکھ واپس آئے ہیں تو اب شفیع کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے 2 لاکھ روپے مشتری سے واپس لے۔ تو گویا کہ یہ کمی شفیع کے حق میں ظاہر ہوگی، چاہے شفیع کے لینے سے پہلے یہ کمی آ جائے یا شفیع کی ادائیگی کے بعد یہ کمی ظاہر ہو، دونوں حالتوں میں شفیع کو اس کا فائدہ اور نفع پہنچے گا۔ بخلاف حت الکلی، بخلاف صورت کے کہ جس میں کل ثمن کو ہی ختم کر دیا، پورا ثمن معاف کر دیا، تو اب ثمن کا تو یہاں نام و نشان ہی نہیں رہا، تو جب سارا ثمن ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، ثمن معاف ہو گیا، تو اب کمی کس میں ہوگی؟ تو کل کی کمی کا مطلب کہ کل کو ہی ختم کر دینا۔ تو اب یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ وہ مکان بائع نے مشتری کو ہبہ کر دیا ہے، گفٹ کر دیا، یا یہ بے بلا ثمن ہوئی، تو اب نہ ہبہ میں شفع ہوتا ہے اور نہ ہی بے بلا ثمن میں۔ بے بلا ثمن یہ ایک طرح کی بے فاسد ہوتی ہے کہ بھائی یہ اپنی چیز آپ مجھے بیچ دو، میں نے پیسے نہیں دینے، بیچ دو، میں اس کا ثمن نہیں دوں گا، تو یہ بے فاسد ہے۔ تو اگر یہاں شفیع سے پورا ثمن ساقط کریں تو اس کا حق ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ شفیع کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے یہاں اس کے حق میں ثمن کی کمی کو نہیں مانا اور پوری قیمت پر اس سے مکان لینے کا مکلف بنایا۔ لأنه لا يلتحق بأصل العقد، کہ اس کمی کو جو مکمل کمی ہوئی ہے، اس نے پورا ثمن ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس کمی کو اصل عقد کے ساتھ کسی حال میں نہیں ملایا جائے گا۔ وقد بیناہ فی البیوع، ہم نے اس کو کتاب البیوع میں بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ کتاب البیوع میں ربا کی فصل سے کچھ پہلے گزرا ہے۔ وَإِن زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ، اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ مشتری سعید بائع کے لیے کچھ اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہے، مثلا وہ 12 لاکھ روپے کے بجائے 2 لاکھ اضافی یعنی 14 لاکھ بائع کو دینا چاہتا ہے، تو لم تلزم الزیادۃ فی حق الشفیع،
تو یہ زیادتی شفیع کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر اس زیادتی کو مانیں تو اس زیادتی سے شفیع کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ کیوں؟ لاستحقاقہ الاخذ بما دونہا، اس لیے کہ جس وقت بے ہوئی تھی شفیع اسی وقت اس کم ثمن یعنی 12 لاکھ روپے کے عوض اس جائیداد کو لینے کا حقدار بن چکا تھا اور اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ تو اب اگر مشتری اپنی طرف سے اس میں 2 لاکھ بڑھاتا ہے تو اگر یہ 2 لاکھ بھی شفیع کے ذمہ کیے جائیں کہ شفیع بھی 2 لاکھ روپے اور دے یعنی 14 لاکھ میں اس مکان کو خریدے، تو اس زیادتی کو ماننے میں شفیع کا ضرر ہے۔ تو ہر وہ فعل جس سے شفیع کو نقصان ہوتا ہو اس کا یہاں اعتبار نہیں ہے۔ بخلاف الحتی، بھئی زیادتی کا اعتبار اگر نہیں ہے تو پھر کمی کا اعتبار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادتی سے شفیع کو ضرر لاحق ہوتا ہے تو کمی سے بھی تو فرق پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بخلاف الحتی، بخلاف کمی کے، لأن فیہ منفعۃ لہ، اس لیے کہ اس میں اس کی منفعت ہے۔ شفیع کو عقد بیع کی بنا پر جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا اس میں اس بائع کے فعل سے ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس نفع ہی ہوا، اور چونکہ ایسا کرنے سے شفیع کے اصل مقصد میں فائدہ ظاہر ہو رہا ہے، لہذا شفیع کے حق میں بھی یہ معتبر ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام جس سے شفیع کو نفع پہنچے وہ معتبر ہے، اور ہر وہ کام جس سے شفیع کو نقصان ظاہر ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَنَظِيرُ الزِّيَادَةِ، یہاں ثمن بڑھانے کی ایک اور صورت ذکر کر رہے ہیں کہ اذا جدد العقد باکثر من الثمن الاول، کہ اگر تجدید عقد کی جائے کہ بائع اور مشتری پچھلا عقد ختم کر کے از سر نو نیا معاملہ طے کر کے اس میں اگر قیمت بڑھا لیں تو شفیع کے حق میں یہ دوسری بیع لازم نہیں ہوگی کہ شفیع بھی 10 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ والا جو سودا دوسرا ہوا ہے اس کے مطابق مکان کو لے، بلکہ اس سے اختیار ہوگا کہ ان دونوں بیوع میں سے جس کسی کو چاہے اپنا کر اختیار کر کے وہ یہ مکان بذریعہ شفع لے سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شفیع تو پہلی بیع ہوتے ہی جب 10 لاکھ روپے پہ اس مکان کی پہلی بیع ہوئی تھی اور شفیع کو پتہ چلا تھا تو شفیع اس مکان کو لینے کا حقدار بن گیا تھا، تو جب وہ پہلے سے ہی حقدار اس کا بن چکا ہے تو اب یہاں زیادتی والی صورت میں اس پر جو 2 لاکھ روپیہ اضافہ ہے دوسری بیع جو تجدید عقد کے ذریعے سے کی گئی ہے وہ اس پر لازم نہیں ہے۔ لم یلزم الشفیع، شفیع پر تجدید عقد سے بڑھائی جانے والی ثمن لازم نہیں ہوگی، حتی کان لہ ان یاخذھا بالثمن الاول، یہاں تک کہ شفیع کو حق حاصل ہوگا کہ وہ پہلی ثمن یعنی 10 اور 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ روپے پہلی ثمن ہے، اس 10 لاکھ کے عوض میں وہ جائیداد لے گا۔ لما بینا، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کیا، تو اس لما بینا سے بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ اس فصل سے جو پچھلی فصل ہے اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس کی طرف ہے کہ شفیع کے گواہ قبول ہوں گے کہ بائع اور مشتری کے درمیان یکے بعد دیگرے 2 عقد اس طرح ہو سکتے ہیں کہ پہلے عقد کو فسخ کر دیا جائے، لیکن شفیع کے بارے میں وہ فسخ ظاہر نہ ہوگا، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ جب پہلی بیع ہوئی تھی تو شفیع اس کا حقدار ہو گیا، لہذا شفیع کے گواہ اس معاملہ میں قبول ہوں گے۔ قضا ھذا، تو یہاں بھی مسئلہ اسی طرح ہے۔ قضا ھذا کا مطلب ایک ہے تجدید کے ساتھ زیادتی اور ایک ہے تجدید کے بغیر زیادتی۔ ایک ہے تجدید عقد کے ذریعے 2 عقد کر کے ثمن کو بڑھایا جائے، اور ایک ہے کہ عقد کی تجدید تو نہ کریں لیکن تجدید عقد کے بغیر ہی ثمن اگر بڑھا دیا جائے تو تب بھی یہاں شفیع اس پہلے ثمن کے ذریعے سے ہی مکان لے گا جو پہلے طے ہوا تھا۔ تو اب یہ اضافہ چاہے تجدید عقد کے ذریعے سے ہو چاہے تجدید عقد کے بغیر ویسے ہی اضافہ کر دیا جائے، تو ان دونوں حالتوں میں شفیع جائیداد کو لینے کا مستحق ہوگا کم ثمن کے عوض۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔